بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد پچھلے کئی ہفتوں سے ہم یہاں پر اس مختصر سی نشست میں ہم زبان کے حوالے سے باتیں عرض کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل میں اتارے۔ اب زبان کے بعد جو آگے کی چیز ہے بڑی ہی بنیادی ہے۔ زبان سمجھ لیجئے کہ ایک تمہید ہے۔ اب جو میں بات ذکر کرنے لگا ہوں اس تمہید کی بنیاد ہے۔ یہ پنکھا چل رہا ہے تو بجلی سے چل رہا ہے۔ ابھی تک ہم بجلی کی بات کر رہے تھے، ابھی جو میں بات شروع کرنے لگا ہوں یہ پاور ہاؤس ہے، اور ہماری پیدائش کا اصل مقصد ہی اس کی اصلاح ہے۔ ہم بھیجا ہی اس لیے گیا ہے، اس لیے کہ زبان جو بولتی ہے اس کے پیچھے کوئی چیز مؤثر ہوتی ہے، کوئی چیز افیکشن رکھتی ہے۔ اس افیکشن کے بغیر زبان کچھ کر نہیں سکتی۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا خوب خبردار، خوب غور سے سنو، ان فی الجسد مضغہ، انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت، اگر یہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہے، صلح الجسد کلہ، سارا جسم ٹھیک ہے، واذا فسدت، اور جب یہ خراب ہے، فسد جسد کلہ، سارا کا سارا جسم فساد ہے۔ پھر فرمایا الا، توجہ کرو، خوب غور سے سنو، وہی القلب، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار۔ دل اچھا ہے تو ساری چیزیں اچھی ہیں۔ اگر دل بدگمان ہے تو وہ غیبت بھی کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، دنیا کی محبت بھی پالے گا۔ دل غافل ہے تو ساری کی ساری کوشش کاوش، سوچوں کا مرکز اور محور دنیا ہوگی، محبت کا محور دنیا ہوگی، تعلقات کا محور دنیا ہوگی۔ اور اگر دل خوش گمان ہے، دل اللہ کے لیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، بخاری شریف، کہ ایمان کا کامل ترین درجہ کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے جدا ہونا، اللہ کے لیے جمع ہونا، اللہ کے لیے بیٹھنا، اس سب کا محور دل ہے۔ کہ دل کے اندر جب غفلت آ جاتی ہے تو دل سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی بڑے ولی اور بڑے اونچے درجے کے عالم تھے، تو امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ماں نے کہا کہ تم کیسے بیٹے ہو، تم میرے دونوں بیٹے ہو، لیکن کیا ہے، ایک اتنا بڑا عالم ہے اور دوسرا بھائی بھی بڑا عالم ہے لیکن اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، چلو جاؤ نماز پڑھو۔ امام غزالی آئے، انہوں نے ظہر کی نماز پڑھائی، تو نماز پڑھانے کے بعد ماں کے پاس گئے دونوں بھائی، اماں آج بھائی نے میرے پیچھے نماز پڑھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو کہنے لگا بھائی کہ پڑھی تو ہے لیکن آخری پڑھی۔ کہا کیوں؟ کہ نماز کے اندر مسئلے سوچ رہا ہوتا ہے۔ وہ ایسے بزرگ تھے کہ کشف ہوتا تھا، دل کھل جاتا تھا کہ نماز میں جو آیت پڑھتا ہے اس کے بارے میں مسئلے اس کے ذہن میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ قرآن تو پڑھا جاتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نماز تو پڑھی جاتی ہے اللہ کی طرف توجہ ڈالنے کے لیے، اور یہ نماز کے اندر بھی وہی مسئلے سوچ رہا ہے جو پورا دن مدرسے میں حل کرتا ہے۔ اب لیولز دیکھ لیں کہ کیا بڑا مقام ہے۔ تو ماں ہوتی ہے نا، تو ماں کہنے لگی جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، میرے لیے دونوں ہی بیکار ہے۔ کیا؟ کیوں؟ کہ ایک نماز میں مسئلے سوچ رہے اور دوسرا نماز میں دوسروں کے دل پہ نظر کیے ہو، کہ تم بھی تو دوسروں کے دل پہ نظر کیے ہوئے ہو۔ اب ذرا سمجھیے کہ مقام کیا ہے دل کا۔
دل کا مقام یہ نہیں کہ آپ اس کے اندر بھی لگیں، دل کا مقام آپ اللہ کے ساتھ دل کو جوڑیں۔ دل کا مقام یہ بھی نہیں ہے الم نشرح کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ تھک جائیں تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کریں۔ پیغمبر کو تجارت کرتے تھے، بکریاں پالی ہوئی تھی، بھینسیں پالی ہوئی تھی، جب پیغمبر سارا دن تبلیغ و دعوت کا کام کرتے تھے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ جب ان سب کاموں سے تھک جائیں تو پھر اپنے وہ سارے کام بھی تو اللہ کے لیے ہوتے تھے نا، وہ سارے تعلقات تو اللہ کے لیے ہوتے تھے، وہ سارے مارے کھانا، وہ پتھر کھانا، وہ سب چیزیں اللہ کے لیے ہوتی تھیں۔ لیکن کیا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ہمارا معاملہ اللہ کی طرف رجوع کا نہیں ہوتا۔ زیادہ نیک بن جائیں گی عورتیں تو اپنے شوہر کی خدمت کر دیں گی، کھانا پکا کے اچھا دے دیں گی اور کہیں گی جی مجھے اس پہ ثواب ہے یا نہیں، یہ بڑا ثواب ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن رجوع الی اللہ، دل کا رجحان اللہ کے ساتھ کتنا ہے، اس دل میں غفلت کتنی بھری ہوئی ہے، اس دل کے اندر دوسروں سے تعلقات کے اندر بھی یہ تو ایسے لوگ ہیں، ان کی ڈریسنگ سینس ایسی ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہے، اس کے بات کرنے کا سٹائل مجھے پسند نہیں، یہ بات کرتی ہے نا تو لمبی لمبی چھوڑنا شروع کر دیتی ہے، یہ ایسے کرتی ہے ویسے کرتی ہے، دوسروں کے بارے میں دل چل رہا ہے، دل چل رہا ہے، شوہر کا اپنی بیوی کے بارے میں دل بنتا، مخلوقات میں دل الجھایا ہوا، شوہر کا دل بیوی کے بارے میں لگا ہوا، تجارت کے بارے میں، کام کے بارے میں، ٹھیک ہے وہ جائز ہے، وہ جائز سوچیں، وہ تعلقات جائز ہیں، لیکن یہی دل جب دوسروں کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، یہ ایک ایک چیز میں انشاءاللہ کوشش کر کے، جیسے پیچھے جھوٹ کے حوالے سے، غیبت کے حوالے سے، ایک ایک چیز دل کی جو برائیاں ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس 20 منٹ میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اللہ میرے دل کو بھی خالص کرے، اللہ میرے دل کو بھی اپنی طرف رجوع کا ذریعہ بنائے۔ لیکن دل جو ہے نا، یہ ہمارا سارا جسم ایک کیف ہے، کیف سمجھتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کسی چھوٹی بوتل میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، وہ کیف کے ذریعے سے ڈالی جاتی ہے، تو سارا جسم کیف ہے، جس چیز میں چیز جاتی ہے وہ دل ہوتا ہے۔ تو دل ہمارا یہ کس رخ پر ہے، دل ہمارے کا تعلق کس چیز کی طرف ہے وہ دیکھا جائے کہ دل اللہ کی رضامندی کی خاطر لگاؤ۔ چنانچہ یہی امام غزالی احیاء العلوم کے مصنف، یہ بادشاہ نظام الملک بہت بڑا وزیر تھا، تو بادشاہ کی اجازت سے اس نے بہت بڑا مدرسہ بنایا، اور جامعہ نظامیہ بہت بڑا مدرسہ، اور اس زمانے میں طلباء بیچارے یعنی ایسے ہوتے تھے جو کہ محلے میں جاتے تھے کھانا لے کے، ایک بالٹی لے کے چلتے تھے محلے میں، لوگ اس میں جو گھر میں پکا ہوتا تھا ڈال دیتے تھے، وہ سارا کھانا آتا تھا، پھر طلباء کھاتے تھے، یہ سسٹم ہوتا تھا، اور لوگوں کا مطالبہ ہوتا تھا کہ اس طریقے سے ہم سے کھانا لیا جائے تاکہ ہماری برکت لگ جائے۔ لیکن انہوں نے پہلی مرتبہ جامعہ نظامیہ کی بنیاد رکھی تو طلباء کا مدرسے سے باہر نکلنا منع تھا، اور پھر اس زمانے میں ظاہری بات ہے یہ جو مدارس ہوتے تھے اس کے معاملات ہی اور ہوتے تھے، آج کل تو مدارس کے معاملات اور ہیں، تو ظاہری بات ہے وہاں پر نظم چلتا تھا قاضیوں کے اوپر، اور قاضی مسجدوں میں بیٹھا کرتے تھے، تو مسجدیں اس کا مرکز ہوا کرتے تھے، جیسے آج کل مرکز ہمارے تجارتی منڈیاں ہیں، تو پہلے زمانے میں مسجدیں مرکز ہوا کرتی تھی کہ ہر چیز کا رجوع مسجد سے ہوتا تھا، جو مسجد کا امام ہوتا تھا وہ وہی بنتا تھا جو قاضی القضاء ہوتا تھا، اور قاضی القضاء ظاہری بات ایک درجہ بندی ہوتی تھی، عہدہ ہوتا تھا، تو جو مسجد کا امام ہوتا تھا وہ ظاہری بات ہے ایک عام آدمی نہیں ہوتا تھا، جو بادشاہان ہوتے تھے وہی ایک نظم کے ساتھ چلایا کرتے تھے، جیسے ہر محلے میں یہاں مسجد ہے تو پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، اس پورے علاقے میں ایک مرکزی مسجد ہوگی، سب محلے کے لوگ اس مسجد میں جمع ہوں گے، اور پھر ایک بڑا مسلمانوں کا نظم ہوا کرتا تھا، پھر اسی مسجد میں تعلیم کا سسٹم ہوتا تھا، اللہ خدا کرے ہم بھی ایسے نظم کے والے بن جائیں، اللہ ہم لوگوں کو بنا دے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو پڑھنے والے علماء تھے ظاہر بات ہے ان کی نظر بھی ان عہدوں پہ ہوتی تھی اور ایسی چیزوں پہ ہوتی تھی، تو نظام الملک کو
کسی نے بتایا کہ مدرسے میں جو پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کے مزاج ٹھیک نہیں، تو کہنے لگے اچھا چلو چلتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں۔ بھیس بدلا، مدرسے میں پہنچے۔ ہاں جی ہم یہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ اچھا آپ مدرسے میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو میں پڑھ اس لیے رہا ہوں تاکہ میں قاضی القضاء بنوں اور میں لوگوں کے فیصلے کروں اور ایسے ایسے۔ بہت اچھا۔ آگے طالب علم سے پوچھا آپ کیوں؟ جی میں امام مسجد بننا چاہتا ہوں، اور کیونکہ میری آواز ایسی ہے، میرا تقریر کا انداز ایسا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی صلاحیت کو ابھاروں اور ایسا کروں بس۔ بہت اچھا۔ آگے جی میں استاد الحدیث بننا چاہتا ہوں تاکہ میں حدیث سناؤں، اللہ کے نبی کا فرمان سناؤں تو ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ آپ کیوں بننے؟ جی میں قاری القرآن بننا چاہتا ہوں کہ قاری القرآن کی انکم اتنی ہوتی ہے، اتنے فائدے ہوتے ہیں، اتنی مراعات اس کو حکومت کی طرف سے ملتی ہیں، تو میں یہ بننا چاہتا ہوں۔ تو نظام الملک نے اپنی انٹیلیجنس اداروں سے کہا کہ مدرسہ بند کرواؤ، 1 ہفتے میں مدرسہ بند ہونا چاہیے۔ تو اس نے چبوترے بنائے ہوئے تھے، تو وہاں سے واپس جانے لگا تو ایک چبوترے پہ ایک طالب علم بیٹھا ہوا، اس کو بلایا کہ میاں ذرا مجھے بتاؤ کہ آپ مدرسہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں جب پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ کائنات کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی معرفت ہے، کائنات کی ہر چیز اپنے اندر کوئی نہ کوئی راز لکھے، ہوا چل رہی ہے تو اس میں بھی کوئی راز ہے، اڑتے ہوئے بادل ہیں اس میں بھی کوئی راز ہے، اور پانی سمندروں کا بہ رہا ہے اس میں بھی کوئی راز ہے، اور راز وہ میرا اللہ جانتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس اللہ کی معرفت ملے جس سے میں ہر راز جان سکوں۔ تو میں اللہ کی معرفت یعنی اللہ کی پہچان کے لیے، ظاہری بات ہے قرآن ہے اور حدیث ہے، میں اللہ کی پہچان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ بہت اچھا۔ اپنے جو خاص وزراء تھے ان کو بلایا کہ بھئی سب کو بتا دو کہ مدرسہ نہیں گرایا جائے گا، اس ایک طالب علم کی نیت اتنی اچھی ہے، اس ایک کی وجہ سے میں پورے مدرسے کو چلاؤں گا۔ اور وہ طالب علم تھا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو انسان کے دل میں جو نیت ہوتی ہے یہ انسان کے گمان کو تیار کرتی ہے، یہ انسان کا سب کچھ کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت ایک آدمی 60 سال عبادت کر، مسلمان ہے، 60 سال عبادت کرتا ہے، تو 60 سال عبادت کے بعد اس کو جنت 60 سال کی ملنی چاہیے، عقل میں آنے والی بات ہے۔ چلو اس کو جنت 60 سال کی نہیں 60,000 سال کی مل جائے، یا چلو ہمیشہ ہمیشہ کی مل جائے چلے گا۔ لیکن ایک آدمی اس نے 60 سال جرم کیا ہے، 60 سال کفر کیا ہے، اب جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی جہنم ہمیشہ کے لیے قرآن میں لکھی ہے۔ تو یہ کوئی تک نہیں بنتا، سمجھ میں نہیں ہے۔ ایک نے جرم 60 سال کیا ہے تو اس کو سزا بھی 60 سال کی ملنی چاہیے، لیکن وہاں ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں، کروڑوں سال جہنم میں رہے گا، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا کہ میاں سمجھ لو، یہاں انسان کے دل اور انسان کی نیت کو پورا کا پورا دخل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی یہ نیت کرتا ہے کہ میں 60 سال زندہ ہوں یا 60,000 سال زندہ ہوں، میں اسلام کی حالت میں رہوں گا۔ کیوں جی؟ یہاں کسی کی نیت ہے اگر میں 100 سال جیوں گا تو اسلام چھوڑ دوں گا، کسی کی نیت اور دل میں یہ ارادہ نہیں ہے، لہذا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ اور جس کافر کے دل میں یہ ہے کہ میں ہوں بس اسی دین پر ہوں، اب وہ آخرت کی زندگی ہمیش کی ہے، لہذا وہاں پر ہمیشہ وہ اس عذاب میں رہے گا اپنے دل کے اس عمل کی وجہ سے، اپنے دل کی اس نیت کی وجہ سے۔ لہذا سمجھ لیجئے اپنے قلب میں اخلاص پیدا کرنا ہے، اور قلب میں اخلاص پیدا کرنے کے مختلف مراحل۔ میں نے جینا ہے تو اللہ کے لیے جینا ہے، میں نے مرنا ہے تو اللہ کے لیے مرنا ہے، میں نے تعلق کسی سے بنانا ہے تو اللہ کے لیے تعلق بنانا ہے، اور ہاں تجارت کے لیے ہم تعلق بنائیں گے، معاملات اور تعلقات کے لیے ہم اپنے تعلقات بنائیں گے، اس کی شریعت نے ہمیں حکم دیے، اجازت بھی دی ہے، بعض جگہوں پہ حکم بھی دیا کہ تصل من قطع، جو تم سے کاٹے تم اس سے جوڑو، جو تم سے قطع تعلق ہی کرے تم اس سے تعلق بناؤ، یہ تو شریعت نے حکم دیا، میں اس پہ آؤں گا۔ لیکن بنیادی طور پر ہمیں کچھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے
کہ جس وقت میں اور میرے اللہ کے علاوہ میرے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہ ہو، کوئی درمیان میں ہو، جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم اور تم آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ کہ اپنے دل کو خالص اللہ کے لیے بنائے، اس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کچھ دیر تنہائی میں رہے، 5 منٹ 10 منٹ، دن میں 1 بار 2 بار، پھر آگے بڑھتا جائے، جس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ کچھ دیر تنہائی میں رہے، اور اس تنہائی میں وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، درمیان میں کوئی تیسرا فرد نہ ہو، درمیان میں کوئی تیسری سوچ نہ ہو، درمیان میں کوئی تیسرا بول نہ ہو، کہ اپنے اور اللہ کے درمیان راز و نیاز بھی ہم یہ کیسے کریں، کیسے ہوگا، یہ جب ہم کریں گے نا تو سب ہو جائے گا۔ جب ہم کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہاں پر کیا بات کرنی ہے۔ کوئی 2 دن 3 دن تو سمجھ میں نہیں آتی، مگر پھر وہ باتیں کرنا بھی سکھا دیتے ہیں، سوچنا بھی سکھا دیتے ہیں، آگے بڑھنا بھی سکھاتے ہیں۔ تو اللہ سے تعلق بنانے کی پہلی سیڑھی کہ اپنے دل کو غیر اللہ سے خالی کریں۔ ایک گلاس پانی ہے، وہ اس میں سے پانی نکال دیا تو اس میں ہوا ہے، اب یہ ہوا ہمیشہ رہے گی، آپ اس میں ویکیوم کریٹ نہیں کر سکتے۔ اس میں ویکیوم کریٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس میں سے ہوا نکال دی جائے، اور ہوا کیسے نکلے گی؟ ہوا نکلے گی جب اس میں پانی ڈال دیا جائے گا، ہوا خود ہی ختم ہو جائے گی۔ آسان طریقہ۔ ہمارا دل ایک خالی گلاس ہے، اس کے اندر ہم اپنی طرف سے محبت ڈالتے ہیں، تعلقات ڈالتے ہیں، بدگمانیاں ڈالتے ہیں، خوشگمانیاں ڈالتے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں۔ ہم اس کے اندر جو چاہیں ڈالیں، جو چاہیں بھریں 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 بھریں، اور وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہم اس میں اللہ کا تعلق ڈالیں۔ جب اللہ کا تعلق اس میں ڈلے گا تو پھر اس کے اندر گندگیاں خود ہی ختم ہوں گی۔ جب خوشبو آتی ہے تو بدبو آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے، اور جہاں بدبو آ رہی ہوتی ہے وہاں پر انسان سکون سے بیٹھ نہیں سکتا، تسلی سے بیٹھ نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ کی ذات غالب ذات ہے، وہ اپنی خوشبو کے ساتھ آتی ہے۔ تو اپنے دل کو غیر سے فارغ کریں۔ غیر کے اندر سب سے پہلی چیز حب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اگر ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں اس کو دل سے نکالیں، اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض اور عناد ہے اس کو دل سے نکالیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ مسجد سے باہر نکل رہے تو ایک جوان آدمی آیا، کہا حضرت ایسے دے دو کچھ، تو حضرت نے کچھ بھی نہیں دیا، لیکن دل ہی دل میں سوچا ہٹا کٹا ہے، بھیک مانگ رہے، شرم نہیں آتی نہیں، اور چلے گئے۔ کیا ہوا؟ روزانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوا کرتی تھی، تو زیارت ہونا بند ہو گئی۔ بڑے پریشان ہوئے، یا اللہ کیا کوتاہی، اللہ کیا کمی ہوگی؟ اگلے دن بھی زیارت ہوئی، اگلے دن بھی زیارت ہوئی، اگلے کئی دن گزر گئے۔ اب جنید بغدادی بے چین پریشان، سید الطائفہ، کل دنیا کے علماء جنید بغدادی کے ہاتھ پہ بیعت ہیں، ساری دنیا جنید بغدادی کے پیچھے ہے، اور جنید پریشان ہے، کسی سب سے ملنا ترک کر دیا۔ تو اب گھبرائے بغداد سے چلے ہیں، 2 مہینے کا سفر کیا، روض رسول پہ پہنچے، روئے اور گڑ گڑائے کہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ کیا خطا ہوگی، مجھے پتہ تو چلے مجھ سے کیا گناہ ہوا۔ تو یہاں پر آئے اور کہنے لگے یہاں کوئی ولی اللہ ہو تو مجھے بتاؤ۔ کہنے لگے ایک بڑھیا ہے وہ رات کے وقت شام کے وقت آتی ہے یہاں پر روز رسول پر، آپ اس کے پاس جائیے اور اس کو اپنی مشکل بتائیے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ بڑھیا حاضر ہوئی ہیں اور پورے اس میں کپڑے میں لپٹی ہوئی بڑھیا، تو کہا کہ میں نے نظر کر دی ہے، اب تمہیں زیارت دوبارہ شروع ہوگی، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کہ تم نے کسی کی برائی کی ہے۔ بہت روئے کہ میں نے کس کی برائی کر دی ہے، بہت روئے۔ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر زیارت ہوئی، اور زیارت ہونے کے بعد یہاں 2 باتیں۔ پہلی بات، تم نے کسی کی غیبت کی ہے، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ کہا تم نے دل میں دوسرے کی برائی پالی ہے، غیبت کی اصل تو دل کی برائی ہے۔ میں نے اس جوان کے بارے میں سوچا تھا کہ ہٹا کٹا ہو کر بھیک مانگ رہا ہے،
تو یہ دل میں برائی پالی، اور دل میں برائی، اللہ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے کہ میرے بندوں کے بارے میں دل گندا کیا، چل تجھ سے زیارت کو چھین لیتا ہوں۔ ہم تو ویسے ہی دل گندے ہیں، کچھ حاصل ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ گیرج میکینک کے کپڑوں پہ آپ سیاہی پھینکو تو اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، اور عید کے لیے نماز پڑھنے آیا اس کے اوپر ذرا داغ لگا کے دکھاؤ، کیسے چیخے گا، کیسے لڑے گا۔ ہمارا دل تو گیرج میکینک کے کپڑے کی طرح ہوا پڑا ہے کہ دل اتنا گندا ہے۔ تو دل کو صاف کرے، کہ دل کی صفائی میں سب سے پہلی چیز کہ دل میں کسی کی نفرت نہ ہو۔ جو اس نے مجھے بڑا ستایا اس کو میں نے معاف کر دیا، اس نے مجھے بڑا بدنام کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ آج یہ ارادہ کریں کہ میں نے دل کو صاف کرنا ہے، کہ دل کے اندر گندگی نہ رہے۔ خاص طور پر ہماری خواتین دل کے حوالے سے بڑی گہری ہوتی ہیں، وہ آرام سے کسی کو معاف نہیں کرتی، وہ بس اپنے دل میں کہانیاں پکاتی غیبتیں کر برائیاں کر، چونکہ دل میں میل ہے۔ جب دل میں میل ہے تو پھر ہر چیز بری نظر آئے گی۔ ایک شخص نے چشمہ لگایا، چشمہ لگا کے باہر نکلا کہ نا سورج تو سرخ ہے، کہ سورج سرخ نہیں ہے، آپ نے جو شیشہ لگایا یہ سرخ ہے، اس لیے آپ کو سورج بھی سرخ نظر آ رہا ہے۔ تو ہمارے اندر ایک چشمہ لگا ہوتا ہے اچھا دیکھنے کا یا برا دیکھنے کا، ہم اس کو دیکھیں کہ وہ کیسا ہے۔ جب دل صاف ہوگا، اب یقین کیجئے اقبال نے کہا تھا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات آدمی کو۔ ہماری خواتین کیا ہے، مسئلہ یہی ہے کہ یہ خواتین جنید بغدادی بناتی ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، یہ گھر کے اندر فضیل بن عیاض جیسے لوگ پیدا کرتی ہیں۔ مسجدوں سے فضیل بن عیاض پیدا نہیں ہوتے، مسجدوں سے خالد بن ولید اور محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوتے، یہ گھروں میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب عورت کے دل میں یہی بات بیٹھی ہے کہ میرا بیٹا ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، تو اس کے سامنے آتا ہے کہ میری ساس رکاوٹ ہے، پھر فلاں بندہ رکاوٹ ہے، پھر مجھے انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے، مجھے یہ، تو اس کی بنیاد ہی بگڑ جاتی۔ ایک واقعہ سنا کہ میں بات ختم کرتا ہوں، وقت ہمارا اوپر ہو گیا، لیکن ایک واقعہ بڑا ضروری۔ نجم الدین ایوبی یہ وقت کے شیخ کے پاس حاضر ہوئے، اور حاضر ہوتے رہے تو تیری عمر 39 سال ہوگی تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہ میں ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو واقعتاً ایسا جذبہ رکھتی ہو کہ جو دین اسلام کو پھیلانے والا ہو، اور جو بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کروانے والا ہو، تو میں ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو پردے میں ایک اور عورت آئی اور کہا کہ حضرت میں بھی نکاح اسی لیے نہیں کر رہی کہ مجھے ایسے شخص کی تلاش ہے کہ جو میرے ساتھ یہ معاملہ کرے کہ اس کے دل میں یہ جذبہ ہو۔ حضرت نے دونوں کی شادی کروائی، شادی کے بعد ایک ہی اولاد پیدا ہوئی جس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا۔ کہ جب ماں کی فکر اعلاء کلمت اللہ ہوتی ہے، جب والدین کی فکر اعلاء کلمت اللہ ہوتی ہے، تو پھر اولاد ایوبی اور محمد ابن قاسم پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دل میں بسی ہے دنیا کہ ہم گھر بنا لیں، ہم فلاں گاڑی خرید لیں، ہم فلاں چیز خرید لیں، ہم فلاں کر لیں، تو ظاہری بات ہے وہ جذبے کا عکس بچوں کے اوپر بھی آتا ہے۔ تو دل کے اندر جذبہ اعلاء کلمت اللہ ہو، اور وہ جب ہوگا جب دل میں اللہ سے تعلق ہو۔ اللہ سے تعلق نہیں ہوگا تو یہ چیزیں محض تقریر کرنے کی ہیں، محض تقریر سنانے کی ہے، ورنہ اور کچھ بھی نہیں۔ بے اگر ہم یہی کرنا شروع تو دنیا کا نظم کیسے چلے گا؟ دنیا کا نظم ایسے نہیں چلے گا، دنیا کا نظم بھاگے گا۔ اس کے حوالے سے پوری ہماری تاریخ ہے۔ میں کچھ چیزیں عرض کروں گا انشاءاللہ، اللہ سمجھنے کی توفیق۔